بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، کیوں نہ تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے کا سوال کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا، فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص کے پاس میرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج لیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی آدمی جو مجھ پر درود بھیجے مگر اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹاتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے
پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔